پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے. نزعنا کا جو لفظ ہے وہ نزع سے ہے، اور یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں حالت نزع. جب کوئی شخص موت کے قریب ہوتا ہے اور اس کی روح اس کی رگ رگ سے نکالی جا رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس شخص کو نزع کی حالت طاری ہے. تو نزع کا معنی ہوتا ہے کھینچ کا نکالنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ کر نکال لیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہے. صدور سے مراد یہاں پر دل ہے، جو انسان کی خواہشات کا مرکز ہے. من غل، حسد میں سے، ہم ان کے دلوں سے حسد کو نکال دیں گے. یہاں جو لفظ آیا ہے غل، غل بیڑیوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں بمانا حسد ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حسد دل کی بیڑی ہے. ایک لفظ آتا ہے غل، غل کہتے ہیں حسی توک کو. وہ توک، وہ بیڑیاں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ہتکڑیاں وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں غل. غین کے اوپر پیش ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیے غین کے نیچے زیر ہے. غل کہتے ہیں دل کی تنگی کو، دل میں پائی جانے والی حسد کو. عداوت کو کہتے ہیں، جو قلبی عداوت ہوتی ہے یا چھپی عداوت ہوتی ہے اس کو غل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے سینوں میں جو بھی حسد ہوگا، کینہ ہوگا، ہم اس کو نکال دیں گے. جنت میں جانے والوں کے ساتھ جنت میں جانے سے پہلے کیا کیا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے. جنت میں انٹر ہونے سے پہلے ان کے دل صاف کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، کوئی بغض، کوئی کینہ. اس آیت کی تفسیر میں سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ جنت کے دروازے پر ایک ایسا درخت پائیں گے جس کے تنے کے پاس 2 چشمے ہوں گے، اور وہ ان میں سے ایک چشمے کا پانی پیئیں گے تو اس سے ان کے سینوں کا تمام کینہ جاتا رہے گا، دل صاف ہو جائیں گے. اور یہی شراب طہور ہے، پاکیزہ شراب ہے. اور دوسرے چشمے سے غسل فرمائیں گے تو اس سے ان کے چہروں پر راحت کی تازگی پھیل جائے گی، تو اس کے بعد کبھی بھی ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی میل کچیل نظر نہیں آئے گا. یہ سدی رحمہ اللہ اس حصے کی تفسیر کرتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. تو کہتے ہیں جنت کے قریب ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس 2 چشمے بہ رہے ہیں. ایک سے جنت میں داخل ہونے والے پانی پیئیں گے اور ایک سے غسل فرمائیں گے. جب پانی پیئیں گے تو دل صاف ہو جائے گا، اور جب غسل کریں گے تو چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے تو یہاں پر جنت میں جانے والوں کے دل صاف کیے جا رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کے دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان بھی آخر انسان ہے. باہمی معاملات میں ان کو بھی ایک دوسرے سے گلے اور شکوے ہو سکتے ہیں، اور شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں بھی جنم لے سکتے ہیں. دینی اداروں کے اندر بھی کسی مامور یعنی ماتحت کو امیر سے یعنی لیڈر سے شکایت ہو سکتی ہے، کسی لیڈر کو کسی فالوور سے شکایت ہو سکتی ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے شکایت ہو سکتی ہے. کچھ ایسے گلے شکوے بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں ختم نہ ہو سکے ہوں. ایسے گلے شکووں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کئی بار فرماتے ہیں کہ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کو ایسی تمام آلائشوں سے پاک کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ باہم بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے روبرو جنت میں بیٹھیں گے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. سورۃ الحجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون
ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، یہ ان سے کہا جائے گا، اور ہم ان کے سینوں میں جو کچھ بھی کینہ ہے نکال دیں گے، اور یہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کیونکہ ایسا معاملہ تبھی ہو سکتا ہے جب دل صاف ہو. اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے کینہ اور حسد، بغض اور عداوت نکال دے گا. اس لیے کہ اگر وہاں بھی دنیا کی طرح ان کے دل آپس میں صاف نہیں ہوں گے تو جنت کی نعمتیں کامل نہیں ہوں گی، مکمل نہیں ہوں گی، اس کو پوری طرح سے انجوائے نہیں کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو حسد اور بغض سے پاک کر دیں گے. یہاں جو لفظ غل استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے خفگی یعنی ناراضگی، میل، کدورت، کینہ، حسد اور بغض جو سینوں میں چھپا ہوتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بھی سکھائی ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 10. یہ دعا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے، وہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے غل نہیں لانا جو ایمان لائے ہیں. ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی برائی نہ آئے، کوئی حسد نہ آئے، کوئی بغض نہ آئے. اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلوں کو غل سے صاف کر دیں گے. اس آیت کے حصے کے کئی معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ جنت میں جائیں گے اگر ان کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں دکھ، تکلیف، حسد یا ناراضگی وغیرہ ہوگی یا کسی ناگوار واقعے کی یاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے سے پہلے ہی اس کو صاف کر دیں گے. یعنی انہیں کچھ یاد نہیں رہے گا، ان کی میموری اس بارے میں ختم کر دی جائے گی، اور ایک دوسرے کے لیے صاف دل ہو کر جنت میں انٹر ہوں گے. اور جیسا کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ یہ سوال دل میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کے دل میں بھی حسد اور بغض وغیرہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اختلافات انسان کے دل میں ہی رہ جاتے ہیں، مومنین اس کو زبان پر نہیں لاتے، نہ عمل سے اور نہ رویے سے ظاہر کرتے ہیں. تو یہ اختلافات دل ہی میں دفن ہو جاتے ہیں. لیکن ان قبروں کے ساتھ جو دل میں بنائی گئی ہیں جنت میں نہیں جا سکتے. اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرے گا. بالفرض آپ کا دل کسی نے دکھا دیا ہے، آپ کے دل کو تکلیف ہے، لیکن آپ چونکہ ایمان والے ہیں آپ اظہار نہیں کرتے، آپ چپ رہ جاتے ہیں. آپ نہ اپنے رویے سے اظہار کرتے ہیں، نہ آپ عملاً اظہار کرتے ہیں، نہ قولاً اظہار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن دل میں وہ چیز تکلیف دے رہی ہوتی ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ختم کر دے گا. پھر یہ کہ بعض دفعہ ایسا انسانی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، باوجود کوشش کے انسان دل سے ان اختلافات کو نکال نہیں پاتا ہے. کوشش کر کے نکالتا ہے تو پھر سے دل میں تکلیف آ جاتی ہے. تو ایسی تمام باتوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے. کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کا دل کسی نے دکھا دیا، آپ
اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر 1-2 دن بعد دوبارہ وہ باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا. تو وہ چیز بارہا آپ کو پریشان کرتی ہے. تو اس پریشانی کے ساتھ مومن بندہ جنت میں بھی جا کر اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ بالکل صاف کر دیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ اختلافات کی بعض اوقات وجہ ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی وجہ نہیں ہوتی. بعض لوگوں سے آپ کی بنتی ہی نہیں، وہ آپ کے دل کو بھاتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا ہی نہیں لگتا یہ انسان. کیونکہ اصل قربت دل کی قربت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صاف کرے گا، کیونکہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بغیر کسی وجہ کے کوئی اچھا نہ لگے، یہ تو صحیح بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں. تو بعض اختلافات کی تو وجہ ہوتی ہے، بعض اختلافات کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی. پھر اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد محسوس ہوتا ہے، اس کی کسی نعمت کی وجہ سے جو اس کے پاس ہوتی ہے، اس پر آپ اپنے آپ کو کنٹرول بھی کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. پھر چونکہ مومن جانتا ہے کہ حسد کرنا صحیح نہیں ہے، تو وہ خود کو قابو میں تو رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات رہ جاتی ہے جو بہت چھپی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اس کو بھی صاف کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو جنت میں جانے والوں کے دل پہلے ان تمام چیزوں سے صاف کیے جائیں گے. ایک معنی تو یہ تھا جس کی میں نے مختلف شکلیں آپ کے سامنے رکھی. پھر اس حصے کا دوسرا معنی بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا. ظاہر ہے جو لوگ ہائی رینکس پر ہوں گے وہ زیادہ بلیسڈ ہوں گے، اور جو نچلے درجے پر ہوں گے ظاہر ہے ان کے مقابلے میں وہ کم بلیسڈ ہوں گے. تو یہ ممکن ہے کہ نچلے درجے والوں کے دلوں میں اوپر درجے والوں کے لیے حسد پیدا ہو، یہ ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں ہم ان کے دل سے حسد نکال دیں گے، یعنی وہ حسد محسوس کریں گے ہی نہیں. ہر ایک اپنے اپنے درجے پر مطمئن اور خوش ہوگا. بلند درجات والوں کے لیے ان کے دل میں کوئی حسد پیدا نہیں ہوگا. حالانکہ یہ ممکن ہے کہ جو ہائی رینکس پر ہوں ان کے لیے لو رینکس والوں کے دل میں بات آ جائے، وہ ان سے حسد محسوس کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ ان فیلنگز کو ہی ختم کر دیں گے. کون سی والی فیلنگز کو؟ حسد والی فیلنگز کو ختم ہی کر دیں گے، تاکہ ہر شخص اپنے درجے پر مطمئن اور خوش ہو، سیٹسفائیڈ ہو. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں کو بالکل صاف ستھرا کر دیں گے، کسی قسم کا اس میں غل نہیں ہوگا. اس آیت سے بہت اہم سبق مل رہا ہے کہ جو بھی جنت میں جانے کا شوقین ہے تو اس کو اپنا باطن بھی صاف رکھنا چاہیے. ظاہری اعمال کے ساتھ باطنی اعمال کی بھی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں تو اہل جنت جنت پہ کتنے خوش ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کوئی حسد بغض کینہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، بالکل صاف ستھرے دل ہوں گے. بالکل اسی طرح دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن سکتی ہے جب ہم دوسروں کا ادب اور احترام کریں، سب ہی سے اللہ کی خاطر محبت کریں، پھر حقوق ادا کریں، دلوں کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کے لیے شکر گزار رہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جن کا احسان وہ محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا. ترمذی کی روایت میں آتی ہے یہ بات. تو لوگوں کے بھی شکر گزار اگر ہم رہیں تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے. ہم یہاں بھی اتنے ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اب ان تمام باتوں کا اگر آپ اپوزٹ کر لیں کہ اگر ہم ادب اور احترام نہ کریں
ہم لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت نہ کریں، ہم لوگوں کے حقوق ادا نہ کریں، دل کو صاف نہ رکھیں، لوگوں کی بھی ناشکری کریں، تو کتنے بے سکون ہم رہیں گے، کتنے بے چین ہم رہیں گے، ہماری دنیا بھی جہنم بن جائے گی، یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنا، بسا اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کی زیادتی کو معاف نہیں کر سکتے، تو اپنے ہی دل کو تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں، بوجھل رکھتے ہیں، اچھا ہے کہ معاف کرتے ہیں۔ جس جگہ پر لوگ ایک دوسرے کی غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس جگہ پر بڑی برکت ہوتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، جو دنیا میں بہت سا پیسہ خرچ کر کر بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں، چھوٹے بڑوں کی عزت کریں، کتنا بہترین ماحول بن جائے۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، کیونکہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر دیں گے، اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوں گی، انتہائی خوبصورت چہروں والے۔ وہ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، اور نہ وہ پیشاب اور پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، یعنی جو برش وہ یوز کریں گے بال بنانے کے لیے وہ سونے چاندی کے ہوں گے۔ انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ اتنی کلیئر سکن ہوگی جنتی عورت کی۔ نہ جنتیوں میں آپس میں اختلاف ہوگا اور نہ بغض اور عناد، ان کے دل ایک ہوں گے، یعنی سب کے دل ایک ہوں گے، اور وہ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہا کریں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، صبح و شام اللہ کو یاد کریں گے۔ حالانکہ جنت میں اس کا کرنا ضروری نہیں ہے، یہ دنیا میں کر آ گئے، لیکن پھر بھی جیسے سانس جاری ہے نا، ایسے جنتیوں کی زبان سے اللہ کی تسبیح اور تحلیل جاری ہوگی بغیر کسی مشقت کے۔ اور یہ جو صاف صفائی کی جائے گی دلوں کی، یہ ایک پل پر کی جائے گی جس کا نام مقنطرہ ہے۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو انہیں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس پل کا نام مقنطرہ ہے۔ وہاں وہ آپس کی ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر کی تھی، یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی اپنے جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے کہیں زیادہ پہچانتا ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جنت کے گھر کا ایڈریس آپ کو زیادہ اچھے سے یاد ہوگا آج اس دنیا میں جو آپ کا گھر ہے اس کے ایڈریس کے مقابلے میں۔ یعنی آپ کو اس مشقت سے بھی نہیں گزارا جائے گا کہ آپ راستہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے گھر پہ پہنچیں۔ ہر جنتی کے گھر کا راستہ اس کے دماغ کے اندر بلٹ ان کر دیا جائے گا، وہ اتنا کمفرٹیبلی اپنے گھر پہ پہنچے گا جیسے اس کو سارا راستہ معلوم ہے، حالانکہ وہ پہلی دفعہ جا رہا ہوگا اپنے گھر پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو دلوں کو صاف کریں گے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ دل صاف کرے گا تاکہ ہم جنت کی نعمتوں کو اچھے سے لطف اندوز کر سکیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تجری بہتی ہوں گی من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں۔ یہ جنت کی بڑی خاص صفت محسوس ہوتی ہے۔
لیکن جنت میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، درخت بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، لیکن بارہا آپ دیکھتے ہیں کہ جنت کے تذکرے کے ساتھ یہ تذکرہ آتا ہے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہیں گی. ہو سکتا ہے ان کے گھر کے نیچے سے بہتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آبشار ہوں جو اوپر سے نیچے کو بہتے ہوں، واللہ اعلم. بہت کوئی اسپیشل چیز ہے. میں جب بھی ان آیات سے گزرتی ہوں جس میں اس کا ذکر آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کا عینی مشاہدہ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہی ہم اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں میں داخل کر جس کے بارے میں تو فرماتا ہے تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ لازماً کوئی اسپیشل چیز ہے جس کا تذکرہ جنت کی صفت کے طور پر لگتا ہے بارہا بیان ہوتا ہے، جیسے جنت کی یہ خاص الخاص صفت ہے.